السلام علیکم جی، میرا نام محمد جاوید ہے اور میں آپ سے کافی دیر کے بعد مخاطب ہوں۔ ملک کے حالات دیکھتے دیکھتے اچھا لگ رہا ہے کہ ملک ترقی پہ گامزن ہے، اور جو ضروریات زندگی ہیں انسانوں کی وہ پوری ہو رہی ہیں گریجولی۔ اس کے اوپر ایک قدرتی آفت آئی ہوئی ہے جس سے ہر کسی کو اپنا اپنا حفاظت کرنی چاہیے اور سوشل ڈسٹینس رکھنا چاہیے۔ اس سے ہی علاج کے سے پہلے یہی ہے کہ ہمارا علاج ہے کہ ہم سب اپنی سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں اور بہت کھلے عام ایک دوسرے کے نزدیک اور اجتماع نہ کریں۔ اس سے اللہ پاک نے ہمیں عقل دی ہوئی ہے، اور اللہ پاک نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ آپ اپنی حفاظت، اپنے مال کی حفاظت خود کرو، تو اللہ پاک آپ کے مال کی اور آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو انشاءاللہ یہ تو بات ہو گئی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ دن ہوئے کہ پارلیمنٹ کی جو کارروائی چل رہی تھی بجٹ کے اوپر، اس کو بھی بڑے بڑے جو ہیں ہمارے سیاستدان، ان کی باتیں سننے میں آئیں، جس کے اندر واضح 3 4 چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایک کہ جب دل کرو تو اپنے کانسٹیٹیوشن کو آسمان پہ لگا دو، اور جب جی کرے اپنے کانسٹیٹیوشن کو پاؤں میں رون دو۔ وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے، سیاستدانوں نے اپنے مطلب اور مقصد کے لیے یہ نام جو ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس کو اتنا بالا تر کر دیتے ہیں جب ان کا اپنا مقصد پورا ہو رہتا ہے، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی ایک ہی کتاب ہے جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جیسے ایسے کہ نہیں ہوا۔ یہ اس بارود از اے کاپیڈ، اٹ از ڈیڈکٹیڈ constitution ہے is a combination of different constitution from the international countries۔ تو بڑی اچھی بات ہے۔ مقصد تو یہی ہے کہ ہیومینٹی کو جو رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ہیں اس کو واضح کیا جائے، اور انسان کی زندگی کا حفاظت کی جائے، جس کے محافظ سب سے پہلے ایک تو پارلیمان ہے، جس کو پارلیمنٹری سسٹم کہتے ہیں ہمارے ملک میں، یا جو پریزیڈینشل سسٹم ہے، اس کے اندر جو بھی جماعتیں اور جو بھی ہاؤسز انوالوڈ ہوتے ہیں، ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اس جو اپ رائٹ رکھیں بیسک سٹیزنس کے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کو، اور ان کی پراپرٹیز کو، اور فریڈم جو ایک انسان کی ہے بولنے کی، اور فریڈم ٹو بی انوالوڈ ان اینی کائنڈ آف بزنس اور اکنامک ایکٹیویٹیز وہ جاری رکھیں۔ یہ چھوٹی سی وضاحت کے بعد بات یہ نکلتی ہے کہ جو سننے میں آتا ہے پارلیمنٹ کے اندر کچھ لوگوں کو، تو وہ بیسیکلی وہی ہے جو پارلیمان ممبران جو ہیں وہ بھی بار بار یہی کہتے ہیں کہ اب تم لوگ جو پارٹیوں کے بندے ہو، وہ نہ صرف پارٹی کے غلام ہو بلکہ پارٹی کی نااہل اولاد کے بھی غلام بنتے رہو گے، اور تمہارے بچے بھی ان کے غلام رہیں گے۔ میں اس کے اوپر اپنے دستخط کرتا ہوں۔ میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ ایک ایٹیچیوڈ ہے، یہ جہالت ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان جیسی قوم جو ہے، جس نے بھوک، ننگ اور ہر قسم کی مشکلات سے سرخرو ہو رہی ہے، وہ بہت کچھ سیکھ رہی ہے سب پروسیس کے اندر، اور اس کے اندر جب آدمی ان دی پروسیس آف لرننگ ہوتا ہے تو اس کی جو ابیلٹیز ہوتی ہیں انٹیلیجنس کی، وہ اجاگر ہوتی جاتی ہیں۔ اور آئی آلویز سے کہ ہماری قوم جو ہے، پاکستانی قوم، وہ بہت زیادہ ذہین ہے، بٹ انفارچونیٹلی اس جہالت کا کیا کریں؟ جو ذہانت کو غلط رستے پہ، اس کی جو ذہانت ہے اس کو غلط رستے پہ لگایا جاتا ہے، اور اس کے نیگیٹو، جس کو کرپشن آپ کہہ سکتے ہیں، جس کو دھوکہ دہی کہہ سکتے ہیں، اس کو لوٹ مار کہہ سکتے ہیں، اس کو بدماشی کہہ سکتے ہیں، اگر اس میں اس کی طرف لگا دی جائے، تو اب میرے خیال میں ملک کے جتنے بھی چیدہ لوگ ہیں جو اس قابل وائبلٹی ہے ان کے پاس اپنی، تو وہ گورنمنٹ کے اندر بھی اور پرائیویٹ سیکٹر کے بھی اندر بھی اپنے پیسہ بنانے کے لیے یہ تمام تر جو لوگ بڑے بڑے امپلائی کی جاتے ہیں، ان کو ہیرا پھیری کے لیے، ان کی ذہانت ہیرا پھیری کے لیے ہی لگائی جاتی ہے، تاکہ ان کی پروفیٹیرنگ اور ان کی لوٹ مار اور ان کی بک کیپنگ ایسے ہو کہ اس کے پکڑے نہ جائیں۔ لیکن خدا کا کرنا یہ ہے
کہ یہ مسلمان قوم ہے، پاکستان ہے، پاکستان وہ قوم ہے جس کو سب کو ہی پتہ ہے کہ اسلام کے نام پہ بنا پاکستان، اور میرا ایمان ہے کہ یہ کہیں نہیں جائے گا۔ اگر 72 سال کھڑا رہا ہے ان تمام تر گدوں اور ان تمام تر غداروں کے ہوتے ہوئے جن کا نام سیاستدان ہے، اور اس کے اندر بڑے بڑے موٹے کاروباری لوگ بھی جو ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں فائنینشلی اور ادروائز بھی، ادروائز کو میں کوالیفائی کر سکتا ہوں، آئی کین گیو یو ڈیفینیشن آف واٹ از ادروائز، بٹ لیٹس ٹاک about the politicians right now, those who are way more responsible to take care of this country and have the health of this country, every corner of it, like every avenue of it, like education, like dispensing justice, like hospitals, medicines, like آپ کی ایک ایموشنل اور ایک جو یہ ہے آپ کی اخلاقی ویلیوز کو بڑھانے کے لیے جو کچھ اس ایک ماحول ہونا چاہیے تھا پاکستان کے اندر، وہ مدتوں سے غائب ہے۔ اب انتہا یہ ہو گئی ہو کہ فریڈم جو ہے، فریڈم آن دی نیگیٹو سائڈ آف دی فریڈم، لوگوں نے اس کو پکڑنا شروع کیا اور لوٹ مار کے اپنے، جب بھی کوئی آ جاتا ہے تو کبھی دیکھے نا شریف خاندان نے کتنا لوٹا ہے، اور اس کے نالائق اولاد جو ہے شہباز شریف کی، اس نے بھی اتنا زیادہ لوٹا۔ اب شہباز شریف کی کیا ایجوکیشن ہے اور اس کا کیا اوریجن کیا ہے؟ اسی طرح یہ نواز شریف، مجھے تو سمجھ نہیں آتی، یہ اتنا ڈم اور گیا گزرا انسان ایز اے پرسنالٹی، ہر عورت کے پاس اس نے بھاگنے کی کوشش کی ہے، اور وین ہی واز ان پاور، اور مجھے تو غصہ آتا ہے اس ضیاء الحق کے اوپر اور نیازی کے اوپر کہ کن لوگوں نے کیا یہ لگا دیا تھا۔ دنیا کی بدترین ایگزامپل ان دی پالیٹکس could be one of the نواز شریف اینڈ his فیملی، اور آن ٹاپ آف دیٹ اس کی بیٹی جو مریم ہے، یار تمہیں پتہ ہی کیا ہے، تم تو ابھی 12ویں جماعت تم پڑھ نہیں سکی، اینڈ nothing else you have، nothing else in respect of the wisdom you have، کہ تم اپنا گھر تو چلا نہیں سکتی، اپنا میاں تو تمہارے قابو میں نہیں، اپنی تمہاری اولاد تو اپنے قابو میں نہیں، تم اپنی جگہ میں تو تم رہی نہیں، تو تمہیں لائف بھی نہیں گزاری، اپنی ایک میریٹل لائف جو ہوتی ہے، تو تم کھڑی ہو گئے ملک کل کا نہیں۔ اسی طرح دوسری طرف دیکھیں اب وہ زرداری کا، دو جنسی آدمی، نہ وہ مرد نہ وہ عورت، اس کا خیر ہمیں کوئی تعلق نہیں کانسٹیٹیوشن میں، تو وہ بندہ بننا ہی نہیں چاہیے کسی بھی قابل، نہ وہ پالیٹیشین ہے، نہ وہ عورت ہے، نہ وہ مرد ہے۔ مجھے تو اس بات پہ کہ یہ زرداری کے اوپر خدا نے جیتے جیتے اس کے سامنے کیا لعنت ڈال دیا یار، وہ بیٹے ہی دے دیتا، نہیں تو پھر بیٹی دے دیتا، اس کو پڑھی لکھی بیٹی دیتی، وہ شہداء کی آل اولاد جس کو بے نظیر کہتے ہو، یا وہ بھٹو جو ہے شہید، یار خدا کے لیے رونا آتا ہے تم پاکستانیوں اور ان جہل سیاستدانوں، اور شہید کی ڈیفینیشن تو پڑھ لو خدا کے لیے، تمہیں اتنے جاہل ہو کہ تمہیں ایک شہید کی ڈیفینیشن کا بھی نہیں پتا۔ اور 2 دن پہلے عمران خان نے کہہ دیا شہید کس کو، اسامہ کو۔ یار اب اس کے اوپر ڈسکشن کرنے کے لیے، نمبر بنانے کے لیے، کسی کے تلوے چاٹنے کے لیے تم شہید کے لفظ کو، اور وہ انسان جو عمران خان ہے، یار آئی ایم ناٹ، میں نہ اللہ ہوں، نہ میں کوئی اللہ کا بہت نزدیک کا بندہ ہوں جس کو مجھے پتا ہو۔ وٹ آئی نو از عمران خان کے ذاتی، اسی طرح ذاتی اس کی زندگی اس کے ساتھ، جس طرح ہر کمینے لوٹ مار کرنے والے کے لیے، ہر کرپٹ انسان کے، ہر بدماش انسان نے ایز اے پالیٹیشین کی ہے، ایز اے لیڈر آف دی کنٹری کی ہے۔ تو مجھے تو کوئی عمران خان، لیکن عمران خان کی ایک بات اچھی لگتی ہے کہ اس کو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے اور اللہ کے آگے جھکتا ہے، اور وہ نیت ہے اس کی، دل خلوص دل سے وہ چاہتا ہے کہ اس قوم کے اب ریلیف ملے اور یہ قوم جو ہے آگے بڑھنا شروع کر دے۔ میں آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس، اور مجھے کوئی اتنی زیادہ بھی امید کوئی نہیں ہے، کہ اللہ پاک سے صرف دعا ہے کہ اللہ پاک اس ملک کو ان تمام تر معاشی پرابلم سے نکالے اور کہیں سے معاوضہ کرتے رہے۔ ابھی تک کہ اس ملک کے اندر جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ہے ڈیفلیٹنگ دی ایکسپینسز آف دی کنٹری، کنٹرولنگ دی ایکسپینسز آف دی کنٹری۔ آج جو
اوپر آ رہی ہیں بچتیں اور جو پازیٹیو رزلٹس آ رہے ہیں اس کی ایک صرف یہی وجہ ہے. دیر از نتھنگ مچ بینگ لاٹ ان ایکسپورٹ, لاٹ ان دی ٹیکنالوجی, لاٹ ان دی economic development in case of the constructions or anything, but there is very very sincere targets and very sincere efforts towards that to take the nation of Pakistan to the higher level. Allah bless you all. اگر آپ کو میری بات پسند آئے تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور ٹرائی ٹو شیئر سم آف دی بیسک باتیں جو ہم کرتے ہیں. میں جو آپ سے کرتا ہوں, میں آئی کین ٹاک ٹو اے لاٹ مور دین دیٹ. عام باتیں ہیں جو میں آئی لائک ٹو کمیونیکیٹ ٹو دی پبلک, جنرل پبلک, کامن پبلک, which they know already, but need to refresh them every time. Allah bless you all. Pakistan Zindabad, Pak Fauj Zindabad, Pak Fauj Zindabad always. That's the only institution who has saved the Pakistan integrity and sovereignty. Allah bless you all again, and my prayers for the Adliya to come up boldly and stop the technicalities and favoring the people that you want to. Just dispense the insaf, the justice, because you are representative of Allah subhanahu wa ta'ala to deliver and dispense the justice. Again, Allah bless you all. Stay safe. Pakistan Zindabad. Pakistan Army, Armed Forces Zindabad. I pray for the liberation of Kashmir and Palestine. Assalamu alaikum.